رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، صلوات اللهم صل۔ اذان محترم، کربلا اور ولایت اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے عنوان سے مسلسل ان مجالس عزا کو آپ نے سماعت فرمایا، اور ان مجالس عزا میں وہ کربلا کی تجلیات کے جو بشریت کی ہدایت کے لیے سامنے آئیں، ان سب کو آپ سماعت کر رہے ہیں، اور ان نیک پاک دامن بابصیرت اور بلند مرتبہ خواتین کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جنہوں نے سرزمین کربلا سے درس ولایت کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ وہ بیویاں کہ جن کی قربانیوں اور جن کی زحمتوں، جن کی محنتوں کے نتیجے میں آج اسلام باقی ہے اور کربلا کا انقلاب آج تک محفوظ ہے، ان بیویوں کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا طریقہ کار عقیدہ ولایت سے متعلق کیا ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ ولایت جس کے دل میں اتر جاتا ہے، اس کے دل میں وہ شمع ایمان روشن ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد پھر کسی قسم کی ضلالت اور کسی قسم کے اندھیرے کا تصور باقی نہیں بچتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس نور ولایت کو اپنے سینوں میں جگہ دیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عقیدہ ولایت کو محکم طریقے سے اپنے وجود میں قرار دیں۔ حق وہ ہے کہ جس کو قبول کر لینے کے بعد پھر انسان باطل کی طرف اپنے رجحان کو ذرہ برابر بھی مزاج میں نہ آنے دے۔ انسان حق کی پیروی کرے، انسان حق کے ساتھ چلے، انسان حق کا ذکر کرے، انسان حق کو ہمیشہ آگے رکھے، انسان حق کو اپنا لیڈر اور رہبر قرار دے، انسان تبھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اور یہ حق اور حقانیت ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید نے بھی بار بار متوجہ کرایا ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ حق وہ ہے کہ جب آ گیا تو پھر باطل چلا گیا۔
یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان حق کے ساتھ رہتے ہوئے باطل کو بھی اپنے سینے سے لگائے رکھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ دو آپس میں متضاد ہیں، ایک کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ دوسرا نہیں ہے، اور دوسرے کا ہونا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ پھر پہلا نہیں ہے۔ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، نور اور ظلمت دونوں کا یکجا ہونا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انسان حق کی بارگاہ میں آ چکا ہے تو پھر باطل سے اسے ہاتھ دھو کر اس کو ختم کرنا ہوگا، اس باطل کے تصور کو، فکر کو، مزاج کو، سب کو مٹانا ہوگا۔ انسان تبھی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ دو کشتیوں پر سوار ہو کر انسان کا سمندر کو پار کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ دونوں کشتیوں پر سوار انسان ساحل مراد تک نہیں پہنچتا، بلکہ یہ انسان درمیان میں کسی ایک کشتی کے اوپر بھی نہ ہونے کی بنا پر درمیان میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ بات کہی ہے کہ حق کے آ جانے کے بعد باطل چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ باطل کچھ وقت لگتا ہے اس کے جانے میں، باطل کچھ دیر انتظار کرتا ہے اس کے بعد رخصت ہوتا ہے، باطل تھوڑی بہت اس کے دل میں اس اپنی سہانوبھوتی یا اس کے دل میں ذرا نرمی اور ہمدردی اس کے لیے پائی جاتی ہو اور پھر حق بھی پایا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید نے صاف کہا ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو پھر باطل چلا جاتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے، باطل فنا ہو جاتا ہے۔ جس کمرے میں آپ تشریف فرما ہیں، اگر اس میں آپ نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھ کے لائٹ کو آن کیا، بلب جل گیا، تو پھر اب وہاں پر اندھیرا نہیں ہے، اور اگر اندھیرا ہے تو پھر اس کے معنی ہے کہ آپ نے سوئچ بورڈ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بلب کے بٹن کو نہیں آن کیا ہے۔ اگر بٹن آن ہے اور الیکٹرکسٹی بھی دوڑ رہی ہے اور بلب بھی ہے صحیح، تو پھر بلب کو روشنی دینی چاہیے۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ بلب بھی صحیح ہے، الیکٹرکسٹی بھی دوڑ رہی ہے اور پھر بھی اندھیرا ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے ولایت اہل بیت اطہار نور ہے۔ اس کے نور ہونے کے معنی یہ ہے کہ جس جگہ یہ جلوہ فگن ہو وہ انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرے، اور پھر اس کے دل میں یہ کرنٹ کی شکل میں، الیکٹرکسٹی کی شکل میں، اس کے وجود میں، اس کے دل میں عقیدہ ولایت بھی پایا جاتا ہو۔ لیکن اگر روشنی نہیں ہے تو پھر اس کے دو میں سے کوئی ایک صورت ضرور ہے، یا تو اس کے پاس الیکٹرکسٹی کی شکل میں عقیدہ ولایت نہیں پایا جاتا ہے، یا پھر انسانیت کا بلب فیوز ہے۔ لہٰذا اب اس انسان کو اگر روشنی کے محسوسات کو اپنے وجود میں قرار دینا ہے تو پھر ظلمتوں کی وادی سے نکل کے آنا ہوگا۔ انسان تبھی کامیاب و کامران ہوتا ہے کہ جب حق سے وابستہ ہو کر حق کے پیچھے چل پڑے۔ صرف جان لینا، صرف مان لینا، صرف قبول کر لینا، صرف ایکسیپٹ کر لینا کافی نہیں ہے۔ حق کو قبول کرنے کے بعد پھر مجسم شکل میں اس کی پیروی کرنا، یوں کہہ دیا جائے کہ اپنے پورے وجود کو حق کے آگے سرنڈر کر دینا، تسلیم کر دینا، سر تسلیم کو خم کر دینا، یہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ، مولا نے یہ جملہ فرمائے کہ اعرف الحق تعرف اہلہ، تم پہلے ڈھونڈو، معلوم کرو کہ حق ہے کیا۔ جب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے، تمہیں معرفت حق مل جائے، پھر تمہارے لیے آسان ہو جائے گا صاحبان حق کو تلاش کرنا، پھر تمہارے لیے آسان ہو جائے گا حق والوں کو ڈھونڈ کر ان کے پیچھے چلنا۔ لیکن پہلے حق کو پہچاننا ہوگا۔ حق کی بارگاہ میں آؤ، سمجھو تو کہ حق ہے کیا۔ لوگ جو بھٹک رہے ہوتے ہیں وہ اسی بنا پر کہ وہ در واقع حق کو نہیں سمجھ پائے، حق کو نہیں پہچان پائے۔
یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اہل بیت اطہار کو حق سمجھ رہا ہے انسان اور اس کے باوجود وہ بھٹک رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے اہل بیت اطہار کو حق ماننے کے باوجود بھٹکنا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے ابھی تک صحیح شکل میں حق کو پہچانا نہیں ہے، ورنہ جن لوگوں نے حق کو پہچان لیا پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ بھٹک جائیں، ممکن نہیں ہے کہ وہ راستہ گم کر دیں، ان کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ پھر ظلمتوں میں چلے جائیں۔ اسی لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی، آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ایک جملہ کافی تھا، اگر رسالت مآب یہ فرما دیتے کہ علی حق کے ساتھ ہے تو کافی تھا، یا یہ فرما دیتے کہ حق علی کے ساتھ ہے تب بھی کافی تھا، لیکن یہ دونوں جملے کیوں فرمائے کہ علی بھی حق کے ساتھ ہیں اور حق بھی علی کے ساتھ ہے؟ یہ دونوں جملے اس لیے فرما دیے تاکہ تمہارے ذہنوں میں یہ شبہ پیدا نہ ہونے پائے کہ علی اور ہیں حق اور ہے، نہیں، جو ذات امیر المؤمنین ہے وہی حق ہیں، اور کائنات میں جو حق ہے وہی امیر المؤمنین کی شکل میں ہے۔ اگر رائٹ کی شکل میں حق کی حقوق کی بات کی جائے گی تو امیر المؤمنین کا تذکرہ ہوگا، اور اگر امیر المؤمنین کا ذکر ہوگا تو پھر حق کا ذکر ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہم ادر الحق معہو حیثما دار، اے پروردگار جدھر جدھر علی جا رہے ہیں حق کو بھی ادھر قرار دے۔ آپ غور تو فرمائیں، حضور اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ علی جس طرف جا رہے ہوں حق آگے آگے چل رہا ہو، علی پیچھے چل رہے ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ پروردگار حق جدھر جا رہا ہو علی کو اسی طرف قرار دینا، یہ نہیں جملہ ہے، بلکہ جملہ یہ ہے کہ علی جس طرف جا رہے ہو حق کو اسی طرف ان کے پیچھے پیچھے قرار دینا۔ وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم بتانا چاہتے ہیں کہ مرکز حق کو پہچانو، مقتدائے حق کو پہچانو، امام حق کو پہچانو۔ حق کا مقتدا وہ ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے حق چل رہا ہے، امام حق وہ ہے کہ جن کے پیچھے پیچھے حق چل رہا ہے۔ جو اصل اور مرکز حق ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ حق رہتا ہے۔ حق امیر المؤمنین کے پیچھے چلتا ہے، امیر المؤمنین سے آگے نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے دعا کے موقع پہ فرمایا کہ علی آگے ہوں گے حق پیچھے ہوگا، تاکہ کائنات پہچانے کہ امیر المؤمنین جب امام المتقین ہیں تو پھر امامت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کائنات کا سارا حق، کائنات کی ساری حقانیت امیر المؤمنین کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ جسے بھی حق سے وابستہ ہونا ہے اسے امیر المؤمنین کے پیچھے چلنا ہوگا، ورنہ اگر قضیہ برعکس ہوتا کہ حق کے پیچھے امیر المؤمنین کے چلنے کا ذکر آتا تو پھر دنیا یہ کہتی نہیں ٹھیک ہے اور بھی لوگ چل رہے ہیں، ہم لہٰذا ان کے پیچھے چلتے ہوئے حق سے وابستہ ہو جائیں گے۔ نہیں، فرمایا حق وہیں پر پیچھے پیچھے ملے گا جہاں آگے آگے امیر المؤمنین جا رہے ہوں گے۔ یعنی اس کے معنی ہے تم اگر حق کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو تمہیں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آنا ہوگا، اور اگر امیر المؤمنین کو چھوڑ کر تم نے حق کو اختیار کیا ہے تو یہ صرف تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے، تمہیں ابھی تک حق نہیں مل پایا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ حقیقت یہی ہے، امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آئے گا انسان تو اسے حق ملے گا، امیر المؤمنین حق بتائیں گے کہ حق کیا ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں الحق یعلو ولا یعلی علیہ، ہمیشہ حق بلند رہتا ہے، اس حق کے اوپر کوئی بلندی آپ کو نہیں مل سکتی۔ جتنی بھی بلندیاں ہیں ان ساری بلندیوں میں سب سے اونچائی کے اوپر آپ کو حق دکھائی دے گا، کبھی حق کے اوپر آپ کو کچھ اور نہیں مل سکتا۔ حق کے اوپر جو بھی کچھ ہوگا وہ باطل آپ سمجھ رہے ہیں، لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ حق نیچے ہو جائے اور باطل اوپر چلا جائے۔ لہٰذا فرمائے کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند ہے، اس کے اوپر کوئی اور بلندی نہیں ہو سکتی ہے، اور حق کو امیر المؤمنین کے ساتھ قرار دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے
کہ اگر بلندیوں پہ دیکھو گے تو تمہیں امیر المؤمنین دکھائی دیں گے، اگر اونچائیوں تک تمہاری نظریں پہنچ پائیں تو دیکھو کہ اس آخری بلندی پر امیر المؤمنین کی ذات گرامی قدر ہے۔ ان سے زیادہ بلند کائنات میں کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ حق والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور اسی لیے جب حق کی بات آتی ہے تو امیر المؤمنین کا تصور ذہنوں میں آتا ہے، جب حقیقت کا ذکر آتا ہے تو امیر المؤمنین کا ذکر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حق کو امیر المؤمنین کی ذات گرامی سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ امیر المؤمنین حق سے جدا نہیں ہیں اور حق امیر المؤمنین سے جدا نہیں ہے، لہٰذا انسانوں کو اگر واقعی طور کے اوپر بلندیوں کی طرف پرواز کرنے کا شوق ہے تو امیر المؤمنین کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں۔ امیر المؤمنین اتنے کریم ہیں کہ جب خود بلندیوں پر ہیں تو اپنے چاہنے والے اور اپنے قدموں سے وابستہ افراد کو بھی ان بلندیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع کے اوپر معراج میں تشریف لے کر گئی ہیں، آپ کا یہ جسم اطہر تشریف آپ کے ساتھ گیا، اور اس جسم اطہر کے ساتھ آپ کا لباس بھی گیا، اور اس لباس کے ساتھ ساتھ وہ نعلین مبارک کے جسے پہن کر آپ دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے تھے، وہ نعلین مبارک بھی پہن کر آپ عرش کی بلندیوں پر گئے ہیں۔ وہاں یہ آواز نہیں آئی کہ اے میرے پیغمبر آپ تو زمین کی وادیوں سے نکل کے عرش کی بلندیوں کی طرف آ رہے ہیں، اس نعلین کو چھوڑ کے آئیے، اس نعلین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بلندیوں کی طرف آئے، اس نعلین کو تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس اونچائی تک پہنچ سکے، اس کو تو صرف نچلے حصے میں زمین پہ رہنا چاہیے۔ آپ ذرا سوچیں، جب نعلین مبارک رسالت مآب کے قدم مبارک سے وابستہ رہنے کی بنا پر بلندیوں کی طرف گئی تو جو ابھی تک نیچے رہتی تھی وہ نعلین بلندیوں پر جانے کے بعد عام لوگوں کے سروں سے بھی اونچی ہو گئی۔ کچھ محسوس فرمایا آپ نے؟ یعنی اس کے معنی ہے کہ جو اہل بیت اطہار اور رسالت مآب کے قدموں سے وابستہ ہو جائے پھر جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں پر یہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ امیر المؤمنین بلندیوں پر ہیں، تمہیں اگر بلندیاں چاہیے ہیں تو امیر المؤمنین کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، یہ کریم ہیں، اپنے ساتھ اس بلندی تک اس قدموں سے وابستہ انسان کو بھی لے کر جائیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید اعلان کر رہا ہے سورہ مائدہ کی 83ویں آیت شریفہ کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں کہ جسے نازل کیا گیا ہے رسالت مآب پر، اور اس قرآن کی تلاوت، اس قرآن کی آیتوں، اس قرآن کی آواز کو اپنے کانوں میں محسوس کرتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو جو حق کی معرفت ان کے دل میں ہے، اس معرفت حق کی بنا پر عالم یہ ہے کہ پھر ان کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ حق اور حقانیت کا ذکر جب سامنے آ جاتا ہے تو پھر انسان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتی ہیں، انسان کی آنکھیں رونے لگتی ہیں۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں جو خود بخود آنکھوں سے جاری ہو جاتی ہیں۔ حق کو محسوس کرنے کی بنا پر انسان اس حق کے ساتھ ساتھ چلنے کے شوق کی بنا پر آیات قرآنیہ کو سننے کے بعد رسالت مآب کے ہاتھوں پر ایمان لے آتا ہے، اور پھر ان نمناک آنکھوں کے ساتھ توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہوئے ایک سچا مسلمان قرار پاتا ہے۔ فرمایا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے میرے پروردگار ہم سب تجھ پر ایمان لے کر آئے لہٰذا ہمیں گواہوں میں قرار دے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، وہ لوگ کہ جو گواہیاں دے رہے ہیں توحید پروردگار کی، رسالت رسول مقبول کی، پروردگار ان لوگوں میں ہمیں قرار دے۔ غور فرمایا آپ نے، کچھ ایسے ہیں، میں اپنے اصل موضوع تک آپ کو لے کے آ گیا، کچھ ایسے ہیں
کہ جو حق کو دیکھنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اگر یہ حکم ولایت امیر المؤمنین تیری طرف سے ہے تو پھر آسمان سے ایک پتھر نازل ہو کہ جس کی بنا پر میں اس دنیا سے ہلاک ہو کر چلا جاؤں۔ کچھ ایسے نادان ہیں، اور دوسری طرف کچھ ایسی بزرگ شخصیتیں اور ہستیاں ہیں کہ جو حق کی آغوش میں آنے کے بعد اتنے محکم ایمان کے ساتھ کھڑے رہتی ہیں شخصیتیں کہ پھر انسان کی زبانیں، انسان کی آنکھیں، انسان کا پورا وجود حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ دونوں کیریکٹر ہمارے سامنے ہیں، حق کو پہچاننے کے بعد حق سے مکر جانے والے بھی، حق کی بارگاہ میں آ جانے کے بعد پوری طرح سے تسلیم ہو جانے والے بھی، یہ دونوں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج میں جن شخصیتوں کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ شخصیتیں ایک جوان سے وابستہ شخصیتیں ہیں، جن میں سے ایک وہ ہے کہ جنہیں ماں ہونے کا شرف ملا ہے، اور دوسری وہ ہیں کہ جنہیں زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کون ہیں یہ؟ جناب وہب بن عبداللہ کلبی۔ یہ وہ انسان ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کے ساتھ شہادت پیش کرنے کا موقع ملا۔ مجھے جناب وہب کلبی کی شہادت نہیں پیش کرنی ہے، لیکن عرض کرنا ہے کہ جن دو شخصیتوں کو جناب وہب کلبی اس میدان کربلا میں لے کر آئے ہیں، یہ دونوں شخصیتیں حق کو اس طرح سے پہچانا کہ پھر ان مسلمانوں سے زیادہ محکم عقیدہ ان تینوں کے وجود میں آ گیا کہ جو خاندانی مسلمان کہلاتے تھے، جن کے والد بھی، جن کی والدہ بھی، جن کا پورا گھرانہ مسلمان تھا، ان کے ایمان اور اسلام کا عالم یہ تھا کہ جب خبر ملی کہ رسالت مآب کا نواسہ کوفے کے قریب کربلا میں آ چکا ہے، گھروں کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے کہ ہم امام حسین کی مدد کرنے نہیں جائیں گے، ورنہ میری زوجہ کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری تجارت کا کیا حشر ہوگا، میرے مال و متاع کا کیا ہوگا، میری بھیڑ بکریاں سب ذبح کر دی جائیں گی۔ یہ خوف ان کو گھروں کے دروازوں کو بند کر کے اندر محدود اور محصور کر رہا تھا۔ اور ادھر عالم یہ ہے، وہب کلبی ہیں کہ جو ایمان کب لے کے آئے ہیں۔ آپ ذرا محسوس تو کریں، جناب وہب کلبی کے بارے میں ملتا ہے کہ نہایت درجہ خوبصورت انسان تھے، 25 سال کی کل عمر مبارک ہے۔ بقیہ جو اصحاب امام حسین ہیں ان کے درمیان سب سے زیادہ کم عمر آپ کی ہی عمر بیان کی ہے، وہ اصحاب کے جو میدان کربلا تک آئے ہیں، سب سے کم عمر جناب وہب کلبی کی ہے۔ سب سے زیادہ آپ کے لیے جو اہم بات ہے وہ یہی بات ہے کہ آپ کی شادی کو بعض روایتوں میں 18 دن، بعض میں 15 دن، بعض میں صرف 10 دن، کہ 10 دن پہلے عقد ہوا تھا اور امام حسین سے ثعلبیہ میں ملاقات ہوئی ہے۔ البتہ پھر وہی کہ اس طرح سے 18 دن ہو جاتے ہیں شہادت کے دن تک۔ تو شہادت سے 18 دن پہلے جس نے اس دنیا میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی حاصل کی ہو اور اس نے اپنی نئی زندگی کو شروع کیا ہو ثعلبیہ میں، بعض روایتوں کے مطابق جس موقع کے اوپر یہ شہر کوفہ کے رہنے والے تھے، گئے تھے عقد کرنے کے لیے، اور اپنی زوجہ کے جن کے ساتھ عقد ہوا ان کو لے کر، اور اپنی ماں کے ساتھ کہ زوجہ کا نام ہانیہ وارد ہوا ہے، ماں کا نام قمر وارد ہوا ہے، ان دونوں کو لے کر یہ واپس کوفے کی طرف پلٹ رہے تھے۔ راستے میں سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کہ جنہیں پروردگار نے حق کا نمائندہ بنایا ہے، ان سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ نتیجے میں ماں، بیٹے اور اس بیٹے کی زوجہ نے، ان تینوں نے امام حسین کے دین اسلام کو قبول کیا۔ نصرانی تھے، عیسائی تھے، ابھی تک اسلام کو نہیں قبول کرتے تھے، لیکن جب حق سے آشنائی ہو گئی، جب پتہ چل گیا کہ امام حسین حق پر ہیں، جب یہ خبر مل گئی کہ امام حسین حق کے نمائندے ہیں، اب آپ یہاں سے محسوس کریں، دیکھیے
انسان کا یہ عقیدہ جو آج ہمارے دلوں میں ہے وہ ایک اچانک پیدا نہیں ہوا ہے، اس کو وقت لگا ہے۔ بچپن سے ہم نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں اس ماحول کی بنا پر بہت سے عقیدے اور بہت سی عقیدتیں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بہت سے عقیدے اور بہت سی عقیدتیں ہمارے وجود میں آئی ہیں جو رفتہ رفتہ کسی گھرانے میں پیدا ہونے کی بنا پر انسان کے دل میں اتر جاتی ہیں اور جگہ بنا لیتی ہیں۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیں، واقعات کربلا عاشور کے دن جب رونما ہو رہے تھے، کل 18 دن پہلے شادی ہوئی ہے، اور شاید ان کو اسلام اور ایمان لائے ہوئے 10 دن 11 دن 12 دن سے زیادہ نہیں ہوئے ہیں۔ 2 ہفتہ گویا کہہ لیا جائے کہ ابھی ایمان لائے ہوئے، اسلام قبول کیے ہوئے ان 3 افراد کو گزرا ہے، لیکن ایمان کتنا محکم پیدا ہو گیا۔ سب سے اہم یہی بات ہے، اس 10 12 15 دن کے درمیان ایمان اتنا محکم ہو گیا کہ جس کی ایک مثال دوں میں، جس موقع کے اوپر جناب وہب میدان کربلا کی طرف گئے اور ہاتھ شانہ قلم ہوا اور واپس پلٹے اور آ کے اپنی مادر گرامی سے یہ جملہ کہا کہ کیا ماں آپ مجھ سے راضی ہو گئیں، رضیتی عنی، کیا مادر گرامی آپ مجھ سے راضی ہو گئیں؟ فرمائے نہیں بیٹا، اس طرح سے نہیں، میں تب راضی ہوں گی جب تمہارے بدن سے سر کو امام حسین کی راہ میں جدا ہوتا ہوا دیکھوں گی۔ اللہ اکبر، یقین محکم، 10-12 دن کے اندر اتنا یقین پیدا ہو گیا کہ امام حسین کی راہ حق ہے، امام حسین کا راستہ اللہ تک جانے والا ہے، امام حسین کی راہ میں سر کو کٹا دینا باعث افتخار ہے۔ یہ ماں کے اندر اتنے دنوں کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو گیا، اور اس سے زیادہ محکم عقیدہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کروں۔ زوجہ نے کہا نہیں، ایسے نہیں، تم میدان میں جانا چاہتے ہو، ایسے نہیں ہوگا، پھر کیا چاہتی ہو؟ کہا ابھی چلو آقا امام حسین کی بارگاہ میں ہم دونوں چلیں، اور پھر وہاں کچھ وعدے کرنے ہوں گے، اور ان وعدوں کے مطابق اگر تم نے وعدہ کیا، روضۃ الشہداء میں بھی ہے، ناسخ التواریخ میں بھی مرحوم کاشانی نے جملہ لکھا ہے کہ زوجہ نے کہا ایسے نہیں، چلو چل کر امام حسین کی بارگاہ میں چلیں اور وہاں کچھ وعدے کرو اور پھر جانا جنگ پہ۔ ٹھیک ہے، چلو آئے دونوں، شوہر زوجہ امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ امام نے پوچھا خیریت کیا ہو گیا؟ زوجہ نے کہا یہ میدان کربلا میں دوبارہ جنگ کرنے کے لیے اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ کہا پھر؟ کہتی ہے زوجہ کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ 2 وعدے آپ کے سامنے ہو جائیں۔ بولو کیا وعدے کرنے ہیں؟ پہلا وعدہ دیکھیے، معرفت اسے کہتے ہیں، حق کو پہچان لینے کے بعد حق کی پیروی کرنا اور حق کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ اصل معرفت اہل بیت اطہار کا مطالبہ ہے، یہ ولایت اہل بیت اطہار کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے۔ زوجہ کا جملہ سنیں گے، زوجہ کہتی ہے کہ اب جب تم میدان کربلا کی طرف جا رہے ہو تو امام وقت کے سامنے، آپ غور فرمائیں، سرکار سید الشہداء کی محبت، ولایت اس طرح سے اس خاتون کے دل میں اتری ہوئی ہے کہ وہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے امام وقت کے سامنے یہ وعدہ کرو کہ جب میدان محشر میں تم جنت کی طرف جا رہے ہوگے تو پھر اس موقع پر اکیلے نہیں جاؤ گے، مجھے ساتھ میں لے کر جاؤ گے۔ بہت تفصیلی گفتگو ہے اس سلسلے میں، ظاہر ہے کہ وقت محدود ہے، میں ساری باتیں نہیں عرض کر سکتا۔ عربوں کے درمیان یہ دستور تھا، یہ مزاج تھا، یہ طریقہ کار تھا، اور اسلامی تعلیمات بھی ہے کہ کوئی بھی خاتون اکیلے نہ رہے۔ عرب کا مزاج تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر سے ڈیورس ہو گیا، شوہر سے علیحدہ ہو گئی، زوجہ طلاق ہو چکی ہے، تو اب یہ زوجہ نہیں رہ گئی، نتیجے میں وہ کسی سے بھی عقد ضرور کر کے زندگی گزارتی تھی، 1 عقد 2 عقد 3 عقد کی جتنے عقد بھی زندگی میں ممکن ہوئے۔ بعض اوقات بعض خواتین نے شوہروں کے انتقال یا شوہروں سے طلاق لینے کے بعد 10-12 عقد کیے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اسلام کی اجازت ہے کہ خاتون اگر اس وقت کسی کی زوجیت میں نہیں ہے تو نیا عقد کر سکتی ہے۔ اس زوجہ کا اس جوانی کے عالم میں ابھی 18 دن پہلے عقد ہوا ہے، 18 دن پہلے جن کی شادیاں ہوئی ہیں،
ان دو شوہر زوجہ کے درمیان اب یہ زوجہ اپنے شوہر سے وعدہ لے رہی ہے کہ شہادت کے بعد جب میدان محشر میں تم جنت کی طرف جانے لگنا، وعدہ کرو کہ مجھے لے کر ساتھ میں جنت میں جاؤ گے۔ کتنا یقین محکم ہے اپنے شوہر کے اس قتل ہو جانے کے بعد شہادت ملنے کے بارے میں، اور کتنا یقین ہے کہ میں شوہر کے بعد اب ایسے عظیم شوہر کے جس کے ساتھ صرف 18 دن گزارے ہیں، اس شوہر سے وفاداری، اس شوہر سے اتنا زیادہ لگاؤ ہے کہ اب پوری زندگی وہ عہد کرنے پر تیار نہیں ہے۔ میدان محشر میں اپنے شوہر کے ساتھ جانے کے لیے وہ اپنی زندگی کو دوسرے شوہر کے ساتھ گزارنے پر تیار نہیں ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ اور پھر یہ یقین محکم کہ شوہر جب قتل ہو رہا ہے امام حسین کی راہ میں تو شہادت مل رہی ہے، اور یہ یقین محکم کہ شہادت کی بنا پر جنت کی سیر کرنے کے لیے سعادت ملے گی۔ یہ سب ایک عام عقیدہ نہیں ہے، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جو 10 20 50 60 سال کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں۔ 18 دن پہلے جو اپنے شوہر سے عیسائی خاتون وابستہ ہوئی ہے، جو 10 12 15 دن پہلے ایمان لے کر آئی ہے، اس کا عقیدہ اتنا محکم کیوں؟ اسی لیے قرآن نے کہا تھا کہ جب وہ آیات قرآنی کو سنتے ہیں تو پھر شوق ایمان میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتی ہیں۔ ربنا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لے کے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم سب کو گواہوں میں قرار دے۔ اللہ نے اس خاتون کو گواہوں میں قرار دیا، اللہ نے اس ماں کو اور اس بیٹی اس بہو کو اس انداز میں کہ یہ گواہ بن جائیں گواہ بنایا۔ دوسری کیا تم کو مجھ سے عہد و پیمان کی ضرورت تھی، اور دوسرا کیا وعدہ مجھ سے لینا ہے؟ جناب وہب نے پوچھا، کہا یہ وعدہ تم سے نہیں ہے، یہ وعدہ آقا اور مولا سے لینا ہے۔ یہ بھی بصیرت ہے۔ انسان کی نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں، انسان کی نگاہیں دور تک دیکھتی ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں اپنے گھر سے نکل کے آئی ہوں، اپنے گھر والوں کو تو اب میں پیچھے چھوڑ آئی، میں کوفے جا رہی تھی اپنے شوہر کے گھر، شوہر میدان کربلا میں قتل ہونے جا رہا ہے، اب میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ لہٰذا میں امام وقت سے ایک اجازت چاہتی ہوں اور ایک وعدہ چاہتی ہوں۔ بولو کیا چاہتی ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خاتون کہتی کہ مجھ کو اس جگہ سے اب جانے کی اجازت دے دی جائے کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ زندگی گزاروں، لیکن وہ عجیب جملہ کہتی ہے۔ زوجہ وہب کہتی ہے کہ ہانیہ کہتی ہیں کہ اے امام مجھ سے وعدہ کیجئے کہ میرے شوہر کی شہادت کے بعد آپ مجھے اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ خیمے میں رہنے کی اجازت دیں گے، اور میں پوری عمر آپ کے اہل حرم کی خدمت میں گزار دوں گی۔ اللہ اکبر۔ دنیا خود کو آزاد کرنا چاہتی ہے، لیکن جو عاشق حسین ہو جائے وہ خود کو امام حسین کا خادم بنانے میں افتخار سمجھتا ہے۔ مولا میں پوری زندگی، اور اسی طرح سے اگر آپ کے گھر والے اسیر ہوں گے، میں اسیری کو سب سے زیادہ سخت ہوتا تھا عربوں کے درمیان کسی خاتون کا اسیر ہو جانا۔ مولا اتنی بڑی مصیبت کو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اسیری کی صعوبتیں، سختیاں، مشکلات میں برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں آپ کی ہمشیرہ اور آپ کے بچوں اور آپ کی بیٹیوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کیسے ہی اتنی معرفت حاصل کر لی 12-15 دن کے اندر جناب ہانیہ نے کہ اب وہ جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم اور تمام ان بیویوں کی خدمت کا جذبہ رکھتی ہیں۔ اس کے معنی ہیں 10-12-15 دن کے درمیان جناب ہانیہ نے وہ چہروں کے نور دیکھے، وہ عبادتوں کا انداز دیکھا، وہ عظمتیں محسوس کیں کہ اب وہ اس بات کے کہنے پر راضی ہیں کہ مجھے ان اہل بیت اطہار کے خادموں کے طور پر امام قبول کر لیں۔ روایت کی لذیفہ بکل حسین بکا، امام حسین نے جب یہ جملہ ہانیہ سے سنا، امام حسین نے گریہ شروع کر دیا۔
اتنا زیادہ تمہارے اندر میرے گھر والوں کی محبت، اتنی زیادہ تمہارے اندر میرے حق پر ہونے کا یقین ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جس موقع کے اوپر جناب وہب کلبی میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے، اس موقع کے اوپر آپ گئے میدان کربلا میں۔ عالم یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر آپ کے بازو قلم ہوئے، زوجہ نے دیکھا اور وہ زوجہ اپنے خیمے سے چوب خیمہ، ایک وہ لکڑی کے جس کے اوپر اس خیمے کو روکا جاتا ہے، اس کو لیا اور لے کر آئیں اور آ کر جناب وہب کلبی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی طرف سے دفاع کرنا شروع کیا۔ جناب وہب کلبی نے پوچھا تم کیوں آ گئیں میدان کربلا میں، تم کیوں آئیں؟ عجیب جواب دیا۔ فرماتی ہیں کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے آقا اور مولا امام حسین خیمے میں فرما رہے ہیں کہ واہ غربتا واہ قلتا ناصرا حل من معین یعیننا فی وجہ اللہ۔ امام حسین خیمے میں بیٹھ کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے غربت، ہائے پردیس، میرے مددگار بہت کم ہیں۔ اور امام حسین یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرنے کے لیے آئے۔ میں اپنے امام وقت کی مدد و نصرت کرنے کے لیے میدان کربلا میں آئی ہوں۔ اس موقع کے اوپر امام حسین نے فرمایا کہ جزیتم من اہل بیت خیرا ارجعی الی نساء یرحمک اللہ۔ امام حسین نے فرمایا کہ تم کو اہل بیت اطہار سے بہترین اجر مل گیا، آؤ اب خیمے میں واپس آ جاؤ، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہو۔ ایسی دلیر خاتون، ایسی بہادر خاتون کہ جو میدان کربلا میں اپنے شوہر کے دفاع کے موقع پر امام کی نصرت کا جذبہ رکھتی ہے، امام کی مدد کا جذبہ رکھتی ہے۔ سنیں گے آپ، یہ تو زوجہ ہیں، دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا اپنی اولاد سے۔ ماں اپنے بچے کو اس نظر سے بھی دیکھتی ہے کہ یہ میرے ضعیفی کا سہارا ہے۔ ماں یہ سوچتی ہے کہ ضعیفی کے زمانے میں اگر کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو بس یہی میری اولاد مدد کر سکتی ہے۔ ماں اپنے بچوں کو بچاتی ہے، کبھی قربان کرنے کے لیے آگے نہیں بھیجتی ہے۔ کسی علاقے میں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی دنگا ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، گھر کے دروازے ماں مقفل اندر سے بند کر لیتی ہے کہ بچے کو اب گھر سے باہر نہیں جانے دے گی۔ کچھ بھی ہو جائے، بڑے سے بڑا کام ہو، ماں بچے کو باہر نہیں جانے دیتی۔ کیوں؟ کہا وہاں گولیاں چل رہی ہیں، تمہاری زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ خود جا کے کام نپٹائے گی لیکن بچے کو کبھی باہر نہیں بھیجے گی۔ دنیا کی مائیں اپنے بچوں کو بچاتی ہیں، نہ جانے کربلا کی ان شیر دل خواتین کا کیا دل و جگر تھا کہ یہ اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے میدان کربلا میں بھیج رہی تھی۔ مادر وہب نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجا تھا۔ 25 سال کا بیٹا ہے، جتنا زیادہ بیٹا نوجوان یا جوان ہوتا ہے، ماں باپ اتنی ہی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی محبت رہی ہوگی، لیکن نہ جانے 12-14 دن کے اندر کتنا عشق حسین دل میں آ چکا ہے کہ حسین زندہ رہ جائیں چاہے میرا 25 سال کا بیٹا قربان ہو جائے۔ اور اب مادر وہب نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے میدان جنگ میں بھیجا ہے۔ بیٹا جب ہاتھ بازو قلم ہو جانے کے بعد آیا کہ ایسے نہیں، بیٹا جاؤ، اپنے سر کو گردن سے قلم ہونا چاہیے، تمہارا سر جدا ہو جائے۔ اور پھر آپ سنیں گے جناب وہب جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں پہنچے ہیں اور دوبارہ دشمنوں پہ حملہ آور ہوئے ہیں، انداز یہ تھا کہ ایک ہاتھ دشمنوں کے اوپر تلواریں برسا رہا تھا۔ جناب وہب کے یہ ہاتھ کے تلوار کے نشان تھے کہ لوگوں کے سر قلم ہو کے زمین پہ گر رہے تھے۔ جناب وہب زمین کربلا کے اوپر ایک بار تشریف لائے، زخمی ہو چکے تھے، زخموں سے چور ہیں، دشمنوں نے ہجوم کر دیا اور پھر نتیجے میں عالم یہ ہوا کہ جناب وہب کے اوپر دشمنوں نے اتنا حملہ کیا کہ سر مبارک کو قلم کیا۔ وہ تفصیل کہ جو روایتوں میں آئی ہے مجھے نہیں عرض کرنی ہے۔ جناب وہب کے سر مبارک کو قلم کیا گیا اور پھر آئے اور ان دشمنوں نے سر وہب کو اٹھا کر کھڑی ہوئی ماں کی طرف اچھال کر پھینک دیا۔ ماں نے اپنے بچے کے سر کو لیا،
چہرے سے خون کو صاف کیا اور پھر اس اپنے بیٹے کے سر کو اپنے پاس روک کے نہیں رکھا۔ حق جب انسان پہچان لیتا ہے تو پھر کسی بھی طرح سے سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں ہوتا باطل کے ساتھ۔ جناب وہب کی ماں نے اپنے اس لاڈلے بیٹے کے سر مبارک کو دوبارہ میدان کربلا کی طرف اس طرح سے اچھالا ہے کہ ایک دشمن کے اوپر جا کے گرا اور وہ دشمن اس طرح سے زمین کے اوپر لڑکھڑا کے گرا کہ وہ مر گیا، اور ایک جملہ کہتی جا رہی تھی، ہم جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اسے دوبارہ واپس نہیں لیتے۔ یہ محکم عقیدہ وجود کے اندر اس ماں کے اللہ نے قرار دیا تھا۔ کل تک عیسائی مذہب کو فالو کرنے والی یہ خاتون آج اس پختہ عقیدے کے ساتھ میدان کربلا میں اپنے اس کردار کا بہترین نمونہ پیش کر رہی ہے جو تاریخ انسانیت اور تاریخ آدم میں بے نظیر ہے۔ آپ سنیں گے اسی موقع کے اوپر رستم نامی شمر کا ایک غلام ہے کہ جس کو شمر نے حکم دیا کہ اس خاتون کے بھی اوپر حملہ آور ہو جاؤ۔ یہ بزدل قوم، یہ ڈرپوک قوم، اس قوم کا نمائندہ بن کے رستم نے اس خاتون کے اوپر ایک ایسا نیزہ مارا کہ یہ خاتون بھی میدان کربلا میں زمین پہ گری اور شہادت کے درجے پر فائز ہو گئیں۔ ہاں، اس میدان کربلا میں وہب بھی شہید ہو گئے، وہب کی ماں بھی شہید ہو گئیں، وہب کی زوجہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ اسیر ہوئی ہیں۔ بس میری بات مکمل ہو گئی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہب کہ جس موقع کے اوپر سر اقدس کو علیحدہ کرنے کے بعد پھینکا گیا تو ماں کی طرف پھینکا گیا۔ وہب کی ماں نے بھی دوبارہ اس کو واپس پلٹا دیا، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، ایک وہب تمہارا سر ماں کی آغوش میں پہنچا تھا، ماں نے تمہارے چہرے سے خون کو صاف کیا تھا۔ کوئی زہرا کے لاڈلے کے بارے میں سوچے کہ جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں حسین پشت ذوالجناح سے زمین کربلا کی طرف روانہ ہوئے، جنت سے آ کر ایک ماں نے آواز دی تھی، آ میرے حسین، آ میری آغوش میں آ جا، اس لیے کہ تجھے چکیاں پیس کے زہرا نے پالا ہے۔ ہاں، کتنا سخت لمحہ تھا۔ اے وہب، تمہارے لاشے کے اوپر اس موقع پہ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے تھے، لیکن آؤ آ کر دیکھو، عجیب منظر ہے، امام حسین کے جسم اطہر کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ امام حسین کے سر مبارک کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا جا رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، آپ کی آنکھیں رو رہی ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، لیکن آپ سنیں گے امام حسین کے سر اقدس کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا، اور ادھر عالم یہ ہے کہ خیموں کے اندر ایک طوفان ہے، خیموں کے اندر قیامت کا منظر ہے، اس لیے کہ اب ساری فوجوں نے خیموں کا رخ کر دیا ہے۔ چوتھے امام کا جملہ ہے، جس موقع کے اوپر صحابی نے پوچھا تھا کہ مولا آپ فرمائیے کہ جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو اس موقع کے اوپر سیدانیوں کا کیا حال ہوا تھا؟ سنیں گے آپ، مولا کے دست مبارک میں ایک تسبیح تھی، مولا نے فرمایا کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے دانوں کا کیا عالم ہوگا؟ کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ مولا اس کے دانے تو جدھر بھی موقع ملے اس طرف جانے لگ جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں جب میدان کربلا میں خیموں میں آگ لگ رہی تھی، حسین کی بہن، حسین کی بیٹی، حسین کی زوجہ، حسین کے گھر والے، یہ ساری بیویاں خیموں سے نکل کے اس طرح سے میدان کربلا میں بکھر رہی تھیں کہ جسے جدھر موقع مل رہا تھا وہ ادھر جا رہی تھی، جس کو صحرا میں جانے کا موقع ملا وہ صحرا کی طرف، کوئی نہر فرات کی طرف جا رہی تھی، کوئی گودال قتل گاہ کی طرف جا رہی تھی۔ اس درمیان ایک چھوٹی سی بچی تھی جو نہر فرات کی طرف بڑھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی، میرا چچا نہر فرات کی طرف گیا ہے، میرا چچا کہاں ہے؟ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ بتاؤ کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہتی ہے میرے دامن میں آگ لگ گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے چچا سے جا کے فریاد کروں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ تو رک جا، میں تمہارے اس دامن کو بجھائے دیتا ہوں، آگ کو خاموش کیے دیتا ہوں۔ وہ بچی جلدی سے زمین کربلا پہ بیٹھ گئی، کہتی ہے اے شیخ کیا کہتا ہے؟ ہم آل رسول ہیں، ہم تک تمہارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَى محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کی طرف سے آقا اور مولا کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار تمام عزاداروں سے ان کی عزاداری کو قبول فرما، تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔